پیسہ 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 ساری زندگی نہیں کرنا چاہیے۔ پیسہ بناؤ، حلال رزق بناؤ، حلال رزق کے لیے محنت کرو۔ محنت سے کوئی آپ کو نہیں روک دیتا۔ آپ محنت کرو، کاروبار کرو، کاروبار پھیلاؤ، ملک میں پھیلاؤ، ملکوں میں پھیلاؤ، دنیا میں پھیلاؤ، اپنا ایک نام بناؤ۔ کاروبار کرنے سے کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ پیسہ ایک ضرورت ہے، پیسہ بنا کے آپ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہو۔ پیسوں سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ واچ، شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے۔ پیسہ 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 ساری زندگی نہیں کرنا چاہیے۔ پیسہ بناؤ، حلال رزق بناؤ، حلال رزق کے لیے محنت کرو۔ محنت سے کوئی آپ کو نہیں روک دیتا۔ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ محنت جو بندہ کرتا ہے، جو بندہ اپنے حلال رزق کے لیے کوشش کرتا ہے، تو حلال رزق کمانا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ اس کے رسول نے کبھی آپ کو منع نہیں کیا کہ حلال رزق مت بناؤ۔ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ محنت کرو، کاروبار کرو، کاروبار پھیلاؤ، ملک میں پھیلاؤ، ملکوں میں پھیلاؤ، دنیا میں پھیلاؤ، اپنا ایک نام بناؤ۔ کاروبار کرنے سے کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ پیسہ بنا کے آپ پیسہ ایک ضرورت ہے، پیسہ بنا کے آپ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہو۔ پیسوں سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کر سکتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مخلوق کی خدمت کر سکتے ہو، ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہو۔ زکوٰۃ دو، حج پہ جاؤ، اپنی بیسک ضروریات پوری کر لو۔ پیسہ بنا کے انسان کبھی کبھی ایک انگزائٹی، ایک ٹینشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے، ایک سٹریس کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اینڈ پیسہ رحمت نہیں ہے، پیسہ کبھی کبھی ایک زحمت بھی بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو آپ نے ایک ایک پینی کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ بھئی پیسہ آیا کہاں سے، پیسہ گیا کہاں سے۔ اگر یہ کوئی حرام ہے تو آپ تو اپنی دین بھی خراب کر دیا اور اپنے آخرت بھی اپنے گوا دی۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ محنت کرو اور محنت سے حلال طریقے سے پیسہ کماؤ۔ حرام طریقے سے کوئی شارٹ کٹ مت سوچو، یہ فلانا جگہ پہ میں آن لائن یہ کر لوں گا، فلانا جگہ پہ میں آن لائن اس طرح کی ٹریڈنگ کر لوں گا، اینڈ ویڈیو سے یہ آگے پیچھے اس طرح کی شارٹ کٹ کی سوچ کبھی مت رکھو۔ محنت سے پیسہ بناؤ، محنت سے سیکھو، محنت سے کاروبار کرو، اینڈ محنت سے سیکھ کے اگر آپ آؤ گے تو محنت سے آپ کو اپنے محنت کا پل کھا کے مزہ بھی آئے گا۔ میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو ایک بات کرتا ہوں کہ یہ پیسہ ایک ضرورت ہے، اینڈ اس سے اپنی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ جیسے کہ اگر فرض کرو مجھے کسی کو یا میں آپ کو یہ پورا کمرہ پیسوں کا دیا جائے، آپ اپنی ضروریات پوری کر کے آپ پورے کمرے کے پیسے کو خالی نہیں کر سکو گے۔ تو وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ فضول خرچی کرنا چاہو تو پورا کمرہ کیا، میں کہتا ہوں کہ پورا بینک بھی آپ خالی کر دو، تو وہ تو ایک غلط بات بن جائے گی۔ لیکن ایک انسان کے جو بیسک ضروریات ہیں وہ محدود رکھنے چاہیے، اینڈ پھر انسان نہ تو سٹریس، نہ انگزائٹی، نہ کسی اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو میں کبھی کبھی اس بات کو اپنی طرف پازیٹیو وے میں لے لیتا ہوں کہ انسان خسارے میں اس لیے ہے کہ انسان اپنے خواہشات کو قابو نہیں رکھ پاتا۔ انسان کو اپنے خواہشوں کے اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ اپنے دماغ میں آپ کی اتنی پاور ہونی چاہیے کہ اپنے خواہشات کو قابو میں رکھے، نہ یہ کہ آپ کا دل جو مرضی چاہے آسمان پہ اڑنے کو چاہے اور اب آپ کہو کہ بھئی میں نے یہ کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ شارٹ کٹ مارنی ہے تو میں یہ کر لوں گا۔ نہیں، آپ محنت کرو، محنت سے آپ بالکل آگے آؤ، محنت سے آپ بالکل اپنی ضروریات پوری کرو، تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کبھی آپ کو منع نہیں کرتا، اور نہ ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے۔ بات رہی، میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر پیسہ کبھی کبھی مطلب ہے کہ رحمت کی بجائے زحمت بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جیسے کہ پوچھنا ہے کہ یہ پیسہ اگر حرام طریقے سے آیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک ایک پینی کا پوچھنا ہے۔ اگر حلال طریقے سے ہے تو ہمارا عمل نامہ خود ہی جواب دے دے گا، تو ہمیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے، اب زحمت سے مراد میرا یہ کہ اگر فرض کرو ایک باغ کا مالک، پلوں کے باغ کا مالک ایک مالی کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم نے اس کی رکھوالی کر دی ہے، میرے حساب سے وہ مالی اب اس باغ کا
تھوڑی دیر کے لیے صحیح ایک مالک بن گئے. اب اس باغ سے چوری ہوتی ہے. اب وہ چور انگور کا یا کسی بھی پل کا ایک غنچہ لے جاتا ہے یا اس پورے درخت وہ پل کے پورے درخت کو خالی کر لیتا ہے. نقصان ہو گیا. مالک آیا, مالک نے مالی سے پوچھا میرا نقصان ہوا ہے. اب مالی کے پاس جواب نہیں ہے, یا اگر جواب ہے تو ایک قسم کی پریشانی بن گئی, ایک قسم کی آرگومنٹ ڈائلاگز بن گئے. اوکے, مطلب جس طرح بھی ہو مالی مالک کو جواب نہیں دے سکا. اب یہ ایک چھوٹے موٹا مسئلہ ہے, ادھر جواب نہیں دے سکا. میں کہتا ہوں کہ انسان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ اگر ہوتا ہے اور اگر وہ ہر ایک پینی کو سوچ سمجھ کے لگا لے تو پھر تو ہمارا عمل نامہ ہی اللہ کو جواب دے دے گا. لیکن اگر آپ کی سوچ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ فضول خرچی میں لگا رہے ہیں, اور اگر آپ نے شارٹ کٹ میں بنایا ہے, اور اگر آپ نے کسی حرام طریقے سے بنایا ہے, تو آپ ادھر بھی جواب نہیں دے پاؤ گے جس طرح کہ وہ مالی ایک چھوٹے سے باغ کا جواب نہیں دے سکا. تو اس طرح اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو آپ اتنے بہت زیادہ پیسے کا جواب کیسے دیں گے؟ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ تو آل دا ٹائم پیسہ نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا چاہیے. حلال طریقے سے بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک عبادت ہے, اس عبادت کو آپ کرو, نو پرابلم. ایک دوسری حدیث ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ غریب ہوگا, غریب امیر کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت جائے گا. تو کسی کو غریب بلانا یا غریبوں یا اس طرح کے کچھ نام پکارنا, یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے یہ ایک انسان کی بے حرمتی ہے, ایک بے عزتی ہے. تو انسان کبھی کبھی یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے تو بھی آزماتا ہے, لیتا ہے تو بھی آزماتا ہے. تو کسی کو اس طرح چھوٹے موٹے نام پکارنا, یہ اسلام نے کبھی اس چیز کی اجازت ہمیں نہیں دی. یہاں تک کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی کو پکارو تو اس کے پورے نام سے پکارو, نہ یہ کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نام لو. کوئی بھی نام لے لے, آپ کوئی بھی نام لے لے, گورو کا ہو, انگلش نیم ہو یا مسلم نیم ہو, کوئی بھی نام ہو, تو اس کو جیسے مطلب وہ اس کو بگاڑ کے, اس کو شارٹ کٹ کر کے اس کو وہ نام پکار لیں گے تو غلط بات ہے. اسلام کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو اگر فرض کرو اسلام کسی کو اس کے شارٹ کٹ نام سے پکارنے کی اجازت نہیں دیتا, تو آپ کسی کو غریب کیسے پکار سکتے ہو, کیسے بلا سکتے ہو؟ تو یہ بھی ایک قسم کی بے عزتی ہے, اینڈ میں کہتا ہوں یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے.